سب سے بڑی مشین تو اسرائیل سے آئی ہے جو حاجیوں کے لیے بڑی آسانی مہیا کر رہی ہے حرم میں. ہاں، ٹریڈ سینٹر، ٹریڈ ٹاور، کلوک ٹاور، یہ سارے بنانے والے یورپ اور فرانس کے منصوبے ہیں اور اس کی انجینئرنگ اسرائیل سے ہو رہی. حاجیوں کو آسانی دے رہے ہیں صفا مروا میں، حج میں، منا میں، عرفات میں خیمے. یہ ٹیکنالوجی بھی اسرائیل کی ہے، یہ امریکہ کی ہے، فرانس کی ہے، جرمنی کی ہے، یعنی مغرب کی تو ہے. یہ مدینے کے خوبصورت قالین، یہ روضہ رسول کی پیاری پیاری عمارتیں ہیں، ان کے پیچھے ٹیکنالوجی ساری مغرب کی ہے. مغرب کو آپ کی نمازوں سے کچھ نہیں، آپ کی عبادت سے کچھ نہیں. امریکہ میں بڑی بڑی مسجدیں بنائی جا رہی ہیں. واشنگٹن سے فیصلے ہو رہے ہیں کہ سب سے بڑی مسجد بنائی جائے گی کیلیفورنیا میں، جہاں 1 لاکھ نمازی ایک وقت میں نماز پڑھ سکیں گے. اسرائیل میں آج بھی 4,000 مسجدیں ہیں. یہ مت بھولیے کہ اسرائیل میں سب سے زیادہ تبلیغ کا کام ہو رہا ہے. الحمدللہ دین کا کام ہو رہا ہے، کیونکہ دین کا صرف کام ہو رہا ہے، نظام پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. اصل میں یہودیوں کے جو قلب میں چیز چپتی ہے وہ تو نظام ہے. میں کھٹکتا ہوں قلب یزداں میں باطل، میں کھٹکتا ہوں قلب یزداں میں تیر کی طرح، مجھ کو نہ مار گرائے گی یہ باطل کی شمشیر. اصل میں نگاہ مومن میں تو جو ہے وہ ڈال دیا عقیدہ. چوڑیاں پہن کے آپ لمبی لمبی عبادتیں کریں، بند کمرے یا کھلے کمرے میں روزے رکھیں بڑے بڑے، آپ تراویح پڑھیں، بڑی لمبی لمبی عبادت کریں، حج پہ جائیں، قربانی کریں، روزہ رکھیں، آپ کرتے رہیں. آپ میں عقیدہ ہے، جو ماں باپ سے ورثے میں ملا وہ آپ نے کر لیا، جو استاد نے سکھایا وہ آپ نے کر لیا. یہ یاد رکھیے، یہ عقیدہ ہے، یہ اسلامی نظام نہیں، یہ ایمان نہیں. اصل مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے. ایک کتاب میں آیا کہ ایک بزرگ کا گھوڑا بھی مشتبہ مال نہیں کھاتا تھا، جھوٹا مال نہیں کھاتا تھا، حرام مال نہیں کھاتا تھا. اب اس سے آپ کیا سیکھیں گے کہ وہ خود انگریز کے غلام تھے بزرگ. تو کیا تقوی سب کچھ ہے؟ تقوی تو انفرادی عمل ہے، اس سے منع نہیں ہے، پر اصل تو اسلام بنانے ہی دنیا آیا ہے پہلے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، کہ پہلے آپ کی دنیا بنے گی پھر آخرت بنے گی. یہ بات یہودیوں کو تو سمجھ میں آ گئی پر مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئی. اسی لیے آج عالم عرب میں وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ. شاید یہ سعودی عرب کے لیے ہے، قطر کے لیے ہے، مصر کے لیے ہے، ترکی کے لیے ہے، عمان کے لیے. ان کے سامنے یورپ، امریکہ اور اسرائیل غزہ میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کرتا ہے، 2 سال سے بھوکا رکھتا ہے، مگر ان کے کانوں میں جوں نہیں برستی. یہ مسلمانوں اور اسلام کے لیے یہ ممالک ناسور بن چکے ہیں. خدا کی قسم یہ ناسور بن چکے ہیں. ان میں کوئی مردانگی نہیں ہے. اسلحہ بھی ہے، جوہری قوت بھی ہے، پیٹرول بھی ہے، گیس بھی ہے، ٹائٹینیم بھی ہے، نکل بھی ہے، یورینیم بھی ہے، مگر ایمانی قوت نہیں ہے. یہ وجہ ہے کہ یہ ٹرمپ کے آگے سجدہ کرتے ہیں. ان کی عورتیں ٹرمپ کے آگے جو ہے جھکتی ہیں، اپنے بال بچھاتی ہیں، پھول گراتی ہیں، اپنی ثقافتیں، اپنی دستاریں ٹرمپ کے آگے پھینک دیتے ہیں. یہ ہیں وہ ایمان مند، یہ ہے ان کا ایمان جن کے منہ پہ دے مارا جائے گا. اور ایک طرف عراق میں انہی کی وجہ سے جنگیں ہوئیں، شام میں، لیبیا میں، اور جو ہے وہ سوڈان میں، فلسطین میں، صدام حسین کے ہاتھوں، قذافی کے ہاتھوں، بشار اسد کے ہاتھوں. یہ عرب کو جوں کی تو نہیں پہنچی، یہ اس وقت خاموش رہے. ان کی قوم کے لوگ، ان کے ہم زبان لوگ مارے گئے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑا. ان کے سامنے ان کے نام دہندہ معاہدانہ ممالک اسرائیل، امریکہ جو ہے انہی کے ہم زبان ہم ذات لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں، اور یہ خاموش ہے کیونکہ اندر سے ان کے ضمیر اور ان کے ایمان مر چکے. یہ حرم کعبہ سے آنے والی کمائی اور روزہ رسول سے آنے والی کمائی کو کھا کر عیاشی کرتے ہیں. یہ ہے وہ بدو عرب جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ہلاک ہو گئے. اب وہ نایان ہو، شاہ فرحان ہو، شاہ یہ ہو، شاہ وہ ہو، پتہ نہیں کتنے شاہ ہوں، ان کے خلاف اگر کوئی ان کے ملک میں کہہ بھی دے تو وہ پکڑا جائے. تو یہ کہاں ہے؟ اصل تو کھٹکتا ہے نظام باطل کو. باطل کو جو تکلیف دے رہی ہے وہ نظام ہے. یہودیوں نے اپنی جو ہے وہ تیاری کر لی، غرقت کے درخت لگا دیے کہ ہمیں پناہ مل جائے گی. 200 سالہ یہودی فری منالٹی، گریٹ منائٹی، فری مانسنز کا جو ہے ورلڈ آرڈر، سعودی ورلڈ آرڈر بنا لیا، دنیا پہ قبضے کر لیے. اور مسلمانوں نے کیا کیا؟ نہ دنیا دیکھی نہ آخرت دیکھی، پھٹک رہے ہیں ہم لوگ. یہودیوں کو مسلمانوں کی عبادات سے کوئی اشکال نہیں. آپ یہ بات یاد رکھیے گا، مسلمانوں نے اپنی آپ سے اپنی عزت گرا دی. ہم مسجد اقصیٰ کی حرمت کو ختم کر چکے ہیں. یہ کعبہ، روضہ رسول، اس کی حفاظت تو اللہ کرے گا، مگر مسجد اقصیٰ کی حفاظت میں آپ مسلمانوں کا ہاتھ.
ہم اسرائیل اور یورپ اور امریکہ کی پروڈکٹ کا کتنا بائیکاٹ کرتے ہیں. ہم تو جاہل اور درند اور خنزیر والے استعمال کرتے ہیں. ہم پہ لعنت ہونی چاہیے مسلمانوں پہ. کیا ہم اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں وہ پتہ ہی نہیں کہ اس ہیکر کے درمیان کون سا دجال آئے گا اور کیا فستائیت ہوگی. اس ہیکر سے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کیسے ہوگا, امام مہدی کا نزول کیسے ہوگا. ہم تو بس دیکھ رہے ہیں, منتظر ہیں کہ امام مہدی آئیں گے. ابھی ضرورت ہے آپ کے ایمان کو جگمگانے کی. آپ کے نسوں میں آپ کا ایمان دیکھا جا رہا ہے. یہودی دیکھ رہا ہے کہ اس میں کتنا ایمان ہے اور وہ دیکھ چکا. یہ مت سمجھیے کہ یہودی دیکھ لے گا کہ ان میں ایمان نہیں ہے تو ظلم چھوڑ دے گا. جب وہ دیکھے گا کہ ان میں ایمان نہیں ہے, یہ کمزور ہے, تو وہ ظلم زیادہ کرے گا. آج اسرائیل کے اندر غزہ میں جو ہے وہ ہیومینیٹیرین ایڈ کے بہانے اسرائیل لوگوں کو بلاتا ہے اور قتل عام کرتا ہے, اور مسلمان چپ ہے. اور وہ زیادہ مارے گا. وہ غزہ میں تو مسلمانوں کو ختم کر دے گا, وہ سارے مغربی کنارے میں ختم کر دے گا, وہ اس سعودیہ میں آ جائے گا. مکہ روضہ رسول کو تو اس کا باپ بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا, مگر سارے عالم کے مسلمانوں کے گردنوں میں اس کی بیڑیاں ہوں گی, اور فیصلے تل ابیب سے ہوں گے, مغرب سے ہوں گے, امریکہ سے ہوں گے, کیلیفورنیا سے ہوں گے. اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہو آپ لوگ. آپ کے لمبے لمبے حج, لمبے لمبے عمرے کی لمبی لمبی قربانیاں کام نہیں آئیں گی. آج وقت ہے, ٹٹولیے, دکھائیے آپ کا ایمان کہاں ہے. دعوت والا کام کیجئے. دعوت والا کام کہاں ہے؟ دوسروں کو اچھائی کا حکم, برائی سے بچانے والی محنت کہاں ہے؟ آپ کے سر سے آپ کا ایمان, آپ کا دین سب چھین لیا گیا ہے. اب آپ صرف ایک مورتی, جسے اکبر الہ آبادی نے کہا کہ میں ہوں مثل مانند ایک مورتی, ایک مہیا, کہ میرے سامنے جو مانگنے والا آتا ہے اسے دیتا تو خدا ہے, پر دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ میں دیتا ہوں. تو ہم تو مسلمان ہیں, لمبی لمبی داڑیاں ہیں, لمبے لمبے پانچے ٹخنے سے اوپر ہے, دیکھنے میں بڑے اعلیٰ کردار کے ہیں, مگر ہمارے اندر اسلام اور دین نامی کوئی چیز نہیں, کیونکہ ہم نے اپنے ہاتھ سے مذہب گرا دیا. اسرائیل نے اپنے ہاتھ سے مذہب گرایا, اللہ کی ان پہ لعنت ہوئی انعام کے بعد, مگر انہوں نے شیطانیت کو پکڑ لیا. کم از کم وہ اپنی شیطانیت میں تو مضبوط ہو گئے. ہم تو نہ اللہ کے ہوئے, نہ اللہ کے لیے مضبوط ہوئے, نہ ایمان میں ہوئے, نہ اسلام میں ہوئے, نہ شیطانیت میں ہوئے. تو ہم تو دنیا کے سب سے بدترین منافق ہوئے, فاسقوں سے بھی آگے نکل گئے. تو لہٰذا اپنے ایمان کو ٹٹولیے, کس طرف جا رہے ہیں, آخرت کی کیا کیا نشانیاں ہیں. وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا, وہ لال گائے کا ذبح ہونا, وہ دیوار گریا کے آگے عبادت کرنا, بیت مشخیم کے آگے یہودیوں کے پوسٹر لگا دینا, یہ معمولی نہ سمجھیے, یہ آپ کا ایمان ٹٹولا جا رہا ہے. آج آپ بے وقوف لوگ بے حیائی والی چیزوں کو شیئر کرتے ہیں, زنا والی چیزوں کو شیئر کرتے ہیں. آج زنا کرتے ہیں, آج آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں, کل آپ لوگ دجال پہ بھی ایمان لے آئیں گے کہ یہی ہمارا خدا ہے. کہ ہمارے ایمان, ہماری سوچ, ہمارے ظاہر تو یہی سی بات کو ظاہر کرتا ہے. مسلمان میں آج بتائیے, میں خود ملا کے کہتا ہوں کہ کتنے فیصد ہمارے میں ایمان ہے. اصل مسئلہ تو نظام کا ہے. اصل تو لڑائی یہی ہے کہ سود نہ ہو, جو ہے وہ زکوٰۃ ہو, بے حیائی نہ ہو, حیا ہو, بددینیت نہ ہو, اسلام ہو, ملوکیت نہ ہو, خلافت کا نظام ہو. اصل تو یہ ہے. یہ کھٹک تو یہ تیر رہا ہے زمانے میں. یہ بینکنگ سسٹم جو کوٹ پینٹ پہن کے ہم بڑی بڑی بینکوں میں کام کرتے ہیں, سود کی لین دین کرتے ہیں, مورچے میں جا کے اوپر جو ہے وہ دیپاچے میں جا کے اوپر جو ہے سندور میں جا کے نماز پڑھتے ہیں, یہ نماز منہ پہ دے ماری جاتی ہے. اصل تو ہمارا اندر سے روح میں جانچا جا رہا ہے کہ ان میں ایمان کتنا ہے. سود کھانے کے بعد ہم لمبی لمبی نماز پڑھیں گے تو کیا ہمارا تقویٰ ہمارے اندر آئے گا, کہ ایمان آئے گا؟ اصل تو یہاں کھیل یہ ہے کہ کتنا ایمان ہے اللہ پہ, اور کتنا ایمان ہوگا تو اس کے حساب سے اللہ کے فیصلے آئیں گے. ورنہ اللہ کو حفاظت کرنی ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے وہ آزر بت کے لوگ تھے, ظالم اور جاہل لوگ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے زمانے کے لوگ تھے. حرم کعبہ کی حفاظت نہ کر سکے, اللہ نے جو ہے وہ ابابیل کے لشکر کے ساتھ جو ہے وہ اصحاب فیل کو تباہ کر دیا. اللہ تو بدلہ لے لے گا, مگر آپ کو جانچا جائے گا. آپ کامیاب ہو گئے ٹھیک ہے, ورنہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اللہ تمہیں اٹھا کے پھینکے گا. پھر دیکھو آج فرانس میں, اٹلی میں, جرمنی میں, برٹین میں مسلمانوں کے حق میں احتجاج ہو رہا ہے یہودیوں کے خلاف. بدل دیا نا اللہ نے, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, وہ قوم آ گئی اور ہم ہلاک ہو.